فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور رہا سوال کرنے والا تو آپ اس کو ڈانٹیے مت، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیجیے. آپ کے پاس کوئی سوال کرنے والا، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں آپ پہ کی ہے، تو آپ فقیر تھے، آپ کو بے نیاز کیا، تو فقیر مالی طور سے تھے، اب کوئی آپ سے مال مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے مت. اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آتا ہے اور آپ سے مانگتا ہے تو یا تو آپ اس کو اپنی طرف سے جو طاقت قوت ہے مدد کر دے دے، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو نرمی سے، حسن اخلاق سے، رفق اور نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کیجیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. جو لوگ پیشہ ور مانگتے ہیں، چمٹ کر مانگتے ہیں، اس کو ناپسند کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے چمٹ کر مت مانگو، اور تم جانتے ہو کہ اگر مجھ سے کوئی مانگے تو میں دوں گا، لیکن چمٹ کر مانگنے والے کو دینا مجھے ناپسندیدہ ہے. ایک سائل آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے میں رکھتا تو اگر دیتا. صحابہ سے کہا کہ تم سفارش کر سکتے ہو تو سفارش کرو، اس لیے کہ اسے بھی اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں پر، زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. بخاری کے حدیث کے الفاظ کا میں نے ترجمہ کیا. ایسی روایتیں یعنی سائلوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو مانگنے آتے ہیں، لیکن جو چمٹ کر مانگے عادی ہے، اس کو اگر آپ ڈانٹتے ہیں، اس کو اگر واپس کرتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چمٹ کر مانگنے والا یا پیشہ ور ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی ناپسند تو کرتے تھے لیکن تب بھی دے دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بن. اب یہاں سائل کا ایک اور معنی بھی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں ایک سوال کرنے والا جو محتاج آپ کے پاس آتا ہے، مال مانگتا ہے، اور ایک ہے وہ جو دین کے بارے میں آپ کو سوال کرنے آتا ہے. پہلے سوال کا تعلق ہو جائے گا کہ آپ کو فقیر پایا تو آپ کو بے نیاز غنی بنا دیا اللہ نے، اور دوسرے سائل میں علم کے متعلق، شریعت کے متعلق، دین کے متعلق اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس معنی کے اس کا تعلق ہو جائے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ راہ گم ہوئے تھے، آپ کو ہدایت دے دی، تو آپ کو جس طرح ہدایت دیا آپ کا کام ہے کہ دوسروں تک ہدایت پہنچائے. ہاں وَوَجَدَكَ تو سائل اگر آپ سے، اسی لیے علماء کے لیے فرض ہے، اہل علم اور جانکار آدمی اگر کوئی قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو نرمی سے، اچھے سے اس کو سمجھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کے پاس کیسے کیسے لوگ سوال کرنے آتے تھے. بعض نے تو آ کر آپ کے گلے میں چادر تھی کھینچ لیا، بعض نے آپ کا کپڑا کھینچ لیا، آپ کا بال پکڑ لیا، پھر بھی آپ دیکھتے تھے کہ آپ کی حلم اور بردباری میں فرق نہیں آتا تھا، آپ ان کو بھی اچھے سے جواب دیتے تھے، سمجھاتے تھے. ایک آدمی نے آ کر نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ اس کی طرف لپ کے آپ نے لوگوں کو روکا کہ اس کو مجبور نہ کرو، اور بیچ میں پیشاب روکنے پر ان کو پیشاب کر لینے دی. پھر ان کو بلایا اور صحابہ سے کہا ایک ڈول پانی ڈال دو، اور بلا کر ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب پاخانہ نہیں کیا جاتا، کوئی گندگی نہیں کی جاتی. آپ نے سمجھایا انہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ بن ابی الحکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں آیا اور نماز میں صحابہ کے ساتھ جب جڑ گیا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، ہاں تو مجھے چھینک آ گئی. میں نے کہا الحمدللہ، تو صحابہ کرام میری طرف کنکھیوں سے دیکھنے لگے. میں ان سے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی بات کر رہے ہیں یہ نماز میں، صحابہ خاموش ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اس کو خاموش ہونے کے لیے، لیکن وہ سمجھے نہیں. پھر جب سلام پھیرا تو حضرت معاویہ بن ابی الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کیا؟ میں نے کہا میں ڈر گیا، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے بلایا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے سمجھایا تو مجھے کہا کہ دیکھو یہ نماز، اس میں بندہ اللہ کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، اس میں یہ صلاۃ جو ہے تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت، مقتدی تھے، مقتدی کو بھی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کی. ہاں تو کہا قرآن کی تلاوت ہے، اس میں کلام الناس، لوگوں کی بات چیت جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی. حضرت معاویہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور استاد کسی کو نہیں دیکھا. نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے سخت و سست کہا، نہ آپ نے کوئی مارنے اڑنے کی بات کی، بلکہ آپ نے مجھے بہت ہی نرمی سے سمجھایا. یہ اچھے معلم اور ضرورت مندوں کو دین سکھانے کا جذبہ ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا یہ عمل تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے.